الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ اچھا ناظرین، یہ اصلاح شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اصلاح کا مرکز کیا ہے؟ نیوکلیس جہاں سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ نیوکلیس کیا ہے؟ وہ ہے نفس۔ یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ شیطان کی بڑی نگرانی میں ہوتا ہے، اور نفس انسان کو گناہ کرانے سے باز نہیں رکھتا، بلکہ نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان گناہ گار رہے، لہٰذا وہ ہیلے بہانے اختیار کر کے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جائے۔ اب ہم نفس کو اگر یعنی نفس امارہ کی سازشوں کو اگر نہ سمجھیں اور یہ محسوس کرنے لگیں کہ نفس کے ورغلانے سے خالی گناہ نہیں ہوتے، تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی، اس لیے کہ جب یہ ورغلاتا ہے تو پھر گناہوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی جو شب ہے وہ شب مغفرت ہے۔ الحمدللہ آپ عشر مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اب اس کی مغفرت بھی جوبن پر ہے، عروج پر ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں ناظرین کرام۔ آپ چاہے لاکھ پریشانیوں میں، تکالیف میں، دکھ میں، رنج و الم میں مبتلا ہوں، بس ایک بار استغفار پڑھ لیجئے۔ خدا کی قسم، استغفار سے بہترین کوئی نسخہ نہیں ہے۔ جیسی بھی پریشانی ہو، جیسے بھی گناہ ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، استغفار پڑھ لیجئے۔ اور استغفار کیا ہے ناظرین؟ استغفار دراصل بندے کا اظہار عبودیت ہے، اپنے رب کے حضور اپنی لاچاری، بیچارگی اور اس کے کچھ نہ ہونے کا ایک احساس ہے، جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کبھی اپنے سجدوں کے ذریعے، کبھی اپنے قیام کے ذریعے، کبھی اپنے رکوع کے ذریعے اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ناظرین کہ ہم توبہ کے غسل کے ذریعے روح کی گندگی اور خرابی کو دور کریں۔ یہ توبہ کا غسل بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، میل کچیل جب جسم پہ لگ جاتا ہے تو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کچیل کی دبیس تہیں جسم پر لگ جائیں تو پھر انہیں کھرچا جاتا ہے، اور کھرچنے کے لیے ہم لوگ مختلف قسم کے آلات استعمال کرتے ہیں یا اشیاء استعمال کرتے ہیں، جھاواں استعمال کر لیتے ہیں، کوئی کھردری سی چیز استعمال کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کپڑا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارا میل کھرچ جائے، صاف ہو جائے۔ لہٰذا جب تک آپ توبہ کا غسل نہیں کریں گے، توبہ کی طہارت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی۔ گندگی صاف نہیں ہوگی تو پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین کرام، جب بھی شیطان آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کرے، جب بھی آپ پر حملہ آور ہو، ایک نسخہ بڑا زبردست ہے۔ جیسے ہی آپ کو شیطان پچھاڑے، آپ کے نفس پر غلبہ پائے، آپ پر حملہ کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت۔ پہلی صورت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیکھیے کہ آپ پر کیا نازل ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے مغفرت کی راہ پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ چونکہ عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح، کون بخشش دے سکتا ہے اس کے سوا؟ کیا دنیا کے ہم انسانوں کے پاس، طاقتوروں کے پاس
بااثر افراد کے پاس کیا مانگنے جائیں گے جو پروردگار کی بارگاہ سے مل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ اور استغفار وہ کلیہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، رحمت فرماتا ہے، رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ آج ہم جب اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ناظرین، تو ہمیں دوسروں کے عیوب تو دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر ہمیں خرابیاں جا بجا نظر آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں محبت تو نام ہی بے عیب پیار کرنے کا ہے۔ اگر عیب نظر آئے اور پیار کیا تو پھر پیار کیا ہوا؟ محبت میں تو عیب دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ محبت تو غیب کی چیز ہے، اس میں عیب کیوں دکھائی دے؟ محبت تو بن دیکھے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا؟ کوئی ہے دعوے دار اس دنیا میں کہ جو یہ کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا؟ خدا غیب ہے، اس لیے بے عیب ہے۔ جو غیب نہیں ہوتا وہ بے عیب نہیں ہوتا، اور محبت بھی غیب ہے، اسی لیے بے عیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیدار ان کا نصیب ہو جائے تو قسمت کی بات ہے، ورنہ بن دیکھے ہی ہم غلاموں کا جو عالم ہے وہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ سرکار پر فدا ہیں بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے تو سوچو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کے عشق کا کیا عالم ہوگا۔ سوچو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سرکار سے کیا محبت کرتے ہوں گے، جنہوں نے جلوے بھی دیکھے ہیں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اور سرکار نے خود فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ مصروف گفتگو ہیں، اچانک آپ سوال کرتے ہیں، چاند ستاروں کی جھرمٹ میں بیٹھا ہے، تشریف فرما ہے، مسند افروز ہے، جلوہ فگن ہے، ارشاد ہوتا ہے، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، او مائی کمپینینس، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا میں کس کا ایمان عجیب لگا؟ کس کے ایمان نے تمہیں متعجب کر دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کا ایمان ایسا ہے جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ آپ مسکرا دیے، تبسم فرما کے ارشاد فرمایا، اس ایمان نے تمہیں کیوں حیرت میں ڈال دیا؟ اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے۔ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں مقام پہ کھڑے رہو، وہ صدیوں سے، برسوں سے، ہزاروں، سینکڑوں سالوں سے وہیں کھڑا ہے۔